تمام تاریخ توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کی رسول رحمت شفیع معظم نبی نور تشریف حضور ختم مرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک رب امم فخر ارب و عجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رفاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہر خوباں شہنشاہ حسین تتمہ دوراں ساخر زہرہ جمال جلوہ صبح ازل نور ذات العالم باعث تکوین عالم فخر عالم بنی عالم نیر بطحہ رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشا معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عزیز وقار علماء کرام مشائخ اعظام عالی مرتبت عزیز وقار صاحب ذاتگان آستانہ رحمت آستانہ شاہ جمالیہ عزیز وقار سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ عالی مرتبت علماء کا خطاب سماعت کر چکے ہیں اور میرے بعد عالمی مبلغ اسلام محترم جناب شامی صاحب زیدہ مجدو کا خطاب سنیں گے، اور میں تو چونکہ یہاں رہتا ہوں اور آپ کو اکثر موقع ملتا ہے، یہ ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، تو میں اپنی گفتگو کو اس لیے بھی مختصر کروں گا کہ ان کو زیادہ وقت حاصل ہو، اور دوسرا اگلی منزل بھی مجھے پکار رہی ہے، تو میں مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ اس آستان رحمت کو قیامت تک آباد رکھے۔ حضرت نے جب جو خدمات دینیہ سر انجام دی ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جو اللہ کے دین کے لیے نوکری پیش کرتا ہے اللہ اس کے سرخرو کرتا ہے، دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، اور آخرت میں جو اس کے درجے ہیں دنیا کے ترازو ان کو ناپ نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو وہ عزتیں، وہ بلندیاں اور وہ سرخرویاں عطا کی ہوتی ہیں۔ دنیا پر کتنے لوگ آئے چلے گئے، آج ان کا نام بھی باقی نہیں، جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، آج زمانہ ان کی قبروں کے نشان کو بھی بھول گیا ہے۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے، یکے بعد دیگرے 150 حکمران اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے، لیکن آج زمانہ آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتا۔ وہ کیا کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ اس کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کو یاد کرے۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک بتھاں پئیاں، جنہ باجو ایک پل نہیں سجیندے شکلیں یاد نہ رہی۔ ہم اپنے عزیزوں کو بھی بھول جاتے ہیں، قبروں کے نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی جن کی یادوں کے نقوش دھندلے نہیں ہوتے، جن کی محبتوں کے چراغ کبھی بجھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہوتی ہے، تو وفاؤں کا صلہ ملتا ہے۔ اللہ انہیں مرنے نہیں دیتا،
انہیں ستھری پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ جیتے بھی ہیں تو آن سے جیتے ہیں اور اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی قبروں پر بھی چراغاں ہوتا ہے۔ تو یہ آستان رحمت ہمارے لیے ایک بہت بڑا آسرا ہے۔ یہاں سے پھوٹتی روشنیاں اور یہاں سے نکلتی ضیائیں ہماری زندگی کے اندھیاروں میں ایک ایسے چراغ ہیں جو ہمیں منزل کا سراغ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضرت کے عالی مرتبت صاحب ذاتگان کو ان کے نقوش پاک میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو علم دین کی راہوں پہ گامزن رکھے۔ درسگاہوں کا قیام خانقاہوں کے ساتھ یہی ہمارے بزرگوں کا مشن رہا ہے، ان کی فکر رہی ہے۔ اور آج بھی جو خانقاہیں دینی درسگاہوں کے ساتھ اپنے آپ کو آباد رکھے ہوئے ہیں وہ آنے والی نسلوں کی بہتریوں کی ضامن ہیں۔ تو آپ لوگ جس والہانہ انداز سے ان سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے علاقے میں یہ جلنے والا چراغ، یہ روشنی جس نے یہاں ظلمتیں دور کی اور اجالے پھیلا دیے، تو آپ کے ذمہ قرض بھی ہے۔ بالخصوص جو ادارے اور جو درسگاہیں اس خانقاہ سے جڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعاون اور آپ کی محبت اور آپ کا ہر طرح سے اظہار محبت ان کے ساتھ ہونا، یہ صاحب مزار کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے اور حضور کے میلاد کی خوبصورت عنوان سے آج کی تقریب عرس کو معنون کرنا یہ حضور کے ساتھ محبتوں کا ثبوت ہے۔ چونکہ ہماری زندگی تو حضور کے نام سے ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ہماری زندگی ہے ہی حضور، ایک کون ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جو تینوں نہ کراں یاد۔ تو زندگی کا سارا جمال اور زندگی کا سارا حسن حضور کے قدموں میں ہے اور ان کے قدموں تک پہنچ جانا یہی معراج زندگی ہے۔ اور اگر کوئی ان کے قدموں تک نہیں پہنچا تو اس نے زندگی کا سراغ ہی نہیں پایا۔ اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑو تو اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھولا دی۔ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جا، سارا دین نام اسی کا ہے۔ اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی تو ابو لہب ہے۔ تو اگر ان کے قدموں تک رسائی ہو گئی تو سمجھ لو خدا تک رسائی ہو گئی۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہی آتے تیرے پاس پوچھتے پھر میرا، اور ان آنے والوں کو بتا دیجیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں کوئی دور نہیں ہوں، نیڑے ہوں، مل جاؤں گا۔ تعطیفیہ کے بعد علماء نے کہا کل مستتر ہے، مقدر ہے، لفظوں میں مذکور نہیں، لیکن یہاں یہ ماننا پڑے گا آنے والوں کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے، جس کی طلب میں نکلے ہو، جس کی تڑپ میں مارے مارے پھر رہے ہو، جس کی تلاش میں جنگلوں کی خاک چھان رہے ہو، راستوں کی صعوبتیں صحیح ہیں جس کی طلب میں تم نے، تو جب تمہاری طلب سچی ہے تو تم منزل پالو گے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان آنے والوں کو کہہ دیجئے کہ میں کوئی دور نہیں ہوں، میں نیڑے ہوں۔ حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ یہ ہے کل کے مقدر ماننے کے ساتھ۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سیدھا سا جملہ ہے، اے محبوب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے پھر میں کوئی دور رہ گیا ہوں؟ میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے، جب تیرے تک آ گئے تو میرے تک آ گئے۔ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ محبوب تیری گلی میں آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے۔ خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے۔ محبوب تیری چوکھٹ پہ آ کے پھر میرا پوچھ رہے ہیں، جو تیرے ڈیرے تک آ گئے محبوب وہ میرے تک آ گئے۔
اور میرے امام بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لا مکان کے مقیم ہوئے، سر عرش تک نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان۔ تو محبوب اگر وہ تیری چوکھٹ پہ آ کے میرا پوچھ رہے ہیں، تیری دہلیز پہ آ کے میرا پوچھ رہے ہیں، تو محبوب وہ جب تیرے در پہ آ گئے ہیں تو وہ میرے پاس ہی آ گئے کہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ یہ وہ راستہ ہے، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو خدا تک پہنچنے کا یہی ذریعہ ہے، حضور علیہ السلام کی ذات تک پہنچنا، حضور کا قرب نصیب ہو جائے، حضور تک پہنچ جانا، حضور کا وصل پا لینا، خدا تک پہنچنا ہے۔ اور اگر کوئی یہاں تک نہیں پہنچا تو ساری زندگی وہ سفر میں رہے، کبھی بھی منزل نصیب نہیں ہو سکتی۔ حکیم نیٹ سے ساری زندگی اس طلب میں رہا کہ میں خدا کا قرب پاؤں، لیکن اقبال کہتا ہے کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرود سرمد، کہ وہ ساری زندگی حضور کے بغیر خدا تک پہنچنے کی آرزو میں لگا رہا، اور عقل کی ساری گتھیاں اس نے سلجھا لی تھی لیکن صاحب جنوں نہ بن سکا، اور ساری زندگی اس کی کوشش، اس کی تگ و تاز، اس کی جد و جہد یہ رہی کہ میں خدا تک رسائی پالوں، لیکن ساری زندگی وہ رسائی نہ پایا، کیونکہ عقل کی بنیاد پر سراغ منزل نہیں ملتا۔ بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ تو اس انداز کے ساتھ وہ آگے بڑھا تو اقبال کہتے ہیں کاش کہ وہ شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کو مل لیتا، اور وہ ان کو بازو سے پکڑتے حضور کی دہلیز تک پہنچاتے تھے، اور حضور تک پہنچتا تو خدا تک رسائی اسے نصیب ہو جاتی۔ جو اس چوکھٹ پہ آ گیا اسے خدا کی چوکھٹ نصیب ہو گئی۔ اور یہ فلسفہ اگر سمجھ میں آ جائے تو اہل سنت کا عقیدہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی راہ پہ پہنچ کے ہی اس منزل تک پہنچتے ہیں، اور جتنی بھی راہیں ہیں، چاہے اولیاء کے ذریعے، چاہے اصحاب کے ذریعے، چاہے اطرت پیغمبر کے ذریعے، جن بھی راہوں سے ہم پہنچتے ہیں تو ہمارا راستہ منزل اس تک لے جاتا ہے، اور وہ منزل خدا تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در پہ، ہر حرف تمنا تیرے قدموں کی صدا ہے۔ ہم جہاں بھی جائیں گے تو پلٹ کے اس چوکھٹ پہ آئیں گے، اور اگر یہ در نصیب نہیں ہوا تو ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے، تو خدا تعالیٰ کا قرب بندے کو کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص مسلسل مجاہدات کے ذریعے جو ہے وہ فنائیت کی منزل کو حاصل کر سکتا ہے، یہ تو چیز کافر کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی نفی کر کے اپنی فنائیت تک پہنچ جائے، لیکن بقا کی منزل حضور کے قدموں تلے ہے۔ اگر کسی نے بھی خدا تک پہنچنا ہے تو یہی راستہ ہے۔ ہمیں تو معرفت بھی اللہ جل شانہ کی اگر نصیب ہوئی ہے تو وہ راستہ بھی حضور کا ہے۔ اگر یہ شہادت نہیں ہوتی ہے، یہ گواہی نہیں ہوتی ہے، حضور نہیں بتاتے ہیں، تو خدا تعالیٰ ایک ایسا وجود ہے جو عقل و فہم و خرد سے ورا اور بالا ہے۔ اقبال نے کہا تھا خو گرے پہ کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں تھا۔ ایک ایسے وجود کو میں اور آپ مانتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جو عقل و خیال کی حدود سے ورا ہے، جو فہم میں نہیں آ سکتا، جس کو ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا، سونگا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا۔ اگر عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو عقل کے گھوڑے تھک کے گر جائیں، اور فہم عقل سے ورا ہے اس کا مقام، لیکن اس کو دیکھا بھی نہیں، لیکن اس کی ذات پہ یقین اتنا ہے کہ کڑکتی دوپہر، برستی گرمی اور سخت موسم کٹھن اور دروازہ مقفل، ٹھنڈا پانی دستیاب، لیکن ہم ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ ہم روزے سے ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اس ذات پہ ہمارا یقین جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، جس سے کبھی ہم کلام بھی نہیں ہوئے، جس سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی، سوچنے بیٹھتے ہیں تو مرغ عقل تھک کے گر جائے، تو پھر اتنا تیقن، اتنا یقین پیدا کہاں سے ہوا؟ یار یہ یقین مصطفیٰ کی چوکھٹ سے نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک شخص سے گھوڑے کا سودا کیا،
تو فرمایا کہ میں اچانک گزرتے ہوئے تیرے گھوڑے کو دیکھا اور پسند آ گیا کہ سودا ہو گیا، اب اپنے گھر جا کے میں تمہیں اس کی قیمت لا کے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، معقول قیمت تھی جس پہ سودا ہوگا۔ حضور قیمت لینے گئے تو واپس کسی نے کہا، اس شخص کا نام سوا تھا، اس کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو، کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے میرا سودا ہوا ہے جو ہے وہ اس گھوڑے کے حوالے، تو وہ قیمت لینے گئے۔ تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ پیسے لے لو۔ اس نے کہا میں تو سودا کر چکا ہوں۔ کہا کہ کوئی گواہ موجود تھا؟ کہا نہیں۔ تو کہا تم مکر جانا۔ زیادہ پیسوں کے لالچ میں آیا، اتنے میں حضور کی تشریف لے آئے، اسے قیمت دینا چاہیے تو اس نے انکار کر دیا، میرا تو آپ سے سودا ہی نہیں ہوا۔ حضور فرمایا ابھی تو ابھی بات ہوئی۔ اس نے کہا کہ نہیں جناب، میرا آپ سے کوئی سودا نہیں ہوا۔ لوگ جمع ہو گئے، ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ جب لوگوں کا ہجوم بن گیا تو اس نے سوچا کہ لوگوں پہ بات آ گئی تو صادق بھی یہ ہے، امین بھی یہی ہے، تو میں تو جھوٹا بھری مجلس میں ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کہا حضرت آپ ہی بتائیے، جب دو اشخاص کے مابین یوں تناؤ بن جائے تو آپ کی شریعت میں تسویہ کی صورت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے۔ اس نے کہا طے ہو گیا، اگر آپ نے گھوڑا خریدا، یہ دعویٰ آپ کا ہے تو آپ کوئی گواہ لے آئیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب جب گھوڑے کا سودا ہوا تھا اس وقت گواہ تھا ہی کوئی نہیں، اسے بھی پتا تھا اس بات کا۔ اس نے کہا یا تو آپ گواہ لے آئیں، نہیں گواہ لاتے تو میں قسم دیتا ہوں، مکر تو گیا تھا، اور جھوٹی قسم دینا ہے اس کے لیے کیا مشکل تھا۔ بھری بزم ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، گواہ کوئی نہیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور سوا سے مخاطب ہو کے کہا کہ گواہی مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا تھا، اتنے میں سودا ہوا تھا۔ تو اس نے مفت تو دیا نہیں تھا، بس زائد پیسوں کے لالچ میں وہ مکر گیا تھا، تو اس کو بھی راستہ نکلنے کا ملا۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میرا مطالبہ پورا ہو گیا۔ گھوڑا حضور کے ہاتھ میں دیا، قیمت پکڑی، لوگوں کا ہجوم چھٹنے لگا۔ حضور نے حضرت خزیمہ کو بلایا، خزیمہ گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچی ہے، لیکن تو نے گواہی کیسے دی؟ تو تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے، آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، آپ کی روح کو قرار مل جائے گا۔ میں خطاب مختصر کر کے چلا جاؤں گا، آپ کو شکایت نہیں رہے گی کہ بہت چھوٹا کتاب تھا، صرف ایک جملہ آپ کی روحوں میں ایسی تراوٹ ڈال دے گا، ایسی ٹھنڈک پیدا کر دے گا، اور آپ کے باطن میں ایسا قرار رکھ دے گا کہ آپ دیر تک جھومتے رہیں گے اور اپنے ایمان پہ، اپنے عقیدے پہ ناز کرتے رہیں گے۔ حضرت خزیمہ کو حضور نے فرمایا تو موقع پہ تھا ہی نہیں، تو نے کس طرح گواہی دی؟ تو سنو حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا۔ عرض گزار ہوئے حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی نہیں دے دی؟ رب کو ہم نے کب دیکھا تھا؟ جنت اور دوزخ کو ہم نے کب دیکھا تھا؟ آپ نے کہا تو ایسے وجود کو مان لیا جو تصور اور خیال اور فہم میں بھی نہیں آتا تھا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ گھوڑا میں نے آپ سے خریدا، تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا، جانے والے رک جاؤ، میری بات سن لو۔ لوگ ٹھہر گئے۔ فرمایا سنو، کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک ہی گواہی دو گے گائیں۔ میں اور آپ خدا کو مانتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے ملاقات نہیں کی ہے، لیکن یقین اتنا پختہ ہے، اتنا پختہ یقین ہے کہ اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا رب کے ہونے کا یقین ہے۔ تو یہ تیقن ملا کہاں سے؟ یہ یقین آیا کہاں سے؟ یہ یقین حضور کی چوکھٹ سے آیا، اور میرے امام بولے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا؟ ایسی ذات کو ہم کیسے مانتے؟ پتھروں کو پوجنے والے، مورتیوں کی پرستش کرنے والے، اجرام فلکیہ کو معبود ماننے والے، جڑی بوٹیوں کو خدا سمجھنے والے، ایک ایسے پاکیزہ وجود پر یقین اور اذعان رکھتے ہیں کہ پھر ان کے یقین کو چٹانیں بھی نہیں توڑ سکتی۔ اتنا مضبوط یقین پیدا ہوا۔ یہ تیقن پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ پیدا حضور کی تحلیل سے ہوا، یہ حضور کی چوکھٹ سے ہوا۔ یار جس نے خدا تک رسائی ہماری کی، جس کے دم سے ہمیں ایمان کی بہاریں نصیب ہوئی، تو پھر کیا اس کا شکریہ ادا نہ کریں؟
ایک دن کا میلاد کیا، ہم تو ساری زندگی حضور کے نام لگاتے ہیں، ہم تو جیے حضور کے لیے، ہم تو مرے حضور کے لیے، ہماری ایک ایک سانس ان کے نام وقف ہو۔ ایک تو یوں تے ہیں بیلیاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں چے تینوں نہ کراں یار، تو ہماری ایک ایک سانس ان کے نام ہے۔ صرف ایک دن کے محفل میلاد پر اکتفا نہ کرنا، اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا۔ صرف اپنے مکان کی چھت پہ جھنڈیاں لگا کے چاراں کر کے یہ نہ سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ، اور دل کے ایک ایک سوراخ پر حضور کے نام کا چراغاں کرو، اور اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو حضور کی محبت کے رنگ میں رنگو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانا پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہو، تو دور سے چلا آ رہا ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا انداز حیات بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہماری زندگی کی ایک ایک ساتھ اس خوبصورتی کے ساتھ حضور کی محبتوں کے سانچے میں ڈھلی ہو، اور حضور کی سنت و سیرت کا یوں ہم مرقع بن جائیں کہ دور سے دیکھنے والے بھی کہیں کہ یہ نوکر حضور کا ہے۔ میرے شیخ محترم نے کیا کمال کہا کہ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ تو وہ محبتوں کا رشتہ، وہ رب، وہ تعلق، وہ مضبوط رشتہ حضور کے ساتھ قائم کیجئے۔ محبوب کی محبتوں کا تقاضا اور محبوب کے ساتھ عشق اور محبوب کے ساتھ عقیدت کا رنگ یہ ہے، حکم تو یار بہت بڑی بات ہے، محب تو محبوب کی منشا بھی جانتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے، محبوب کی چاہت کیا ہے۔ مدینہ النبی کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کا طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا۔ گزرتے ہوئے روک کے صرف اتنا پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ کچھ نہیں کہا، حضور گزر گئے۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو کہا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ آثار پسندیدگی ظاہر نہیں ہوئے۔ دو چار دن کے بعد حضور کا پھر گزران ہوا تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ کہا صاحب مکان کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند، اپنی شادی بیاہ سے لے کر کے عقیقے ولیمے تک، اپنی نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک، اپنے طرز حیات سے لے کے انداز معاشرت تک، ہم دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنا ایک ایک سانس حضور کے نام وقف کر دیں، یہ حضور کی محبتوں کا تقاضا ہے، اور ایسی محافل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لمبے سفر کاٹ کے آپ بھی آئے، ہم بھی مسافریں طے کر کے یہاں آئے، عالی مرتبہ علماء مشائخ یہ بھی لمبی مسافریں طے کر کے ایک ایک لمحہ ان کا قیمتی ہے جلوہ فروز ہوئے، اور اسی طرح منتظمین نے جس طرح آپ کے لیے اہتمام و انتظام کیا، اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں سے جب اٹھ کے جائیں تو ہم سوچیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور ہمارے آقا و مولا کی محبت کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ ان کے دم سے خدا تک رسائی ملی ہے، اس سے بڑی اور دولت ہم کو کیا نصیب ہوتی کہ ان کی چوکھٹ تک پہنچ کر کے خدا کی دہلیز تک پہنچ گئے۔ اب ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے اور تقاضا کیا ہے؟ آئیے میں اور آپ اپنی ساری زندگی ان کے نام پہ لگائیں، اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ پیر بھائیوں خدا واسطے تشریف رکھو، میں بنو نظم و ضبط خراب نہ کرو۔
نظم و ضبط خراب نہ کرو پیر بھائیوں تمام اپنے مرشد واسطہ میں بے بنو ساڑھے سے دیکھو ڈے کی دے میں زیارت کر کے دے میں اتنا کافی ہے بھائی مہربانی فرماؤ مہمان ہیں اور تو پتہ ہے ایک ساکب بیدہ پہ بیا ساکب آندہ پہ ایک ستارہ بیدہ پہ بیا ستارہ آندہ پہ بیا شہنشاہ خطابت عالمی مبلغ خطیب ملت اسلامیہ انگلینڈ سے آئے ہوئے حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب اقبال شامی صاحب جن کو ہم مدینہ شریف میں ملتے تھے اور مدینہ شریف میں آپ کی گفتگو سنتے تھے آج آپ دیکھیں گے آج آپ سنیں گے ایک ایک لفظ بولتے ہیں تو عشق رسول کے رس بولتے ہیں انشاءاللہ سنسو کلیجہ ٹھنڈا ہو سی ایمان تازہ تھی سی بیٹھے بیٹھے تو کو مدینے دی یاد آوے سے تمام حضرات بہونجو تمام حضرات بہونجو بڑی مہربانی تمام حضرات بہونجو عالمی مبلغ خطیب ملت اسلامیہ علامہ حضور قبلہ سید محمد ثاقب اقبال شامی صاحب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ کلیجہ ٹھنڈا ہوگا جس طرح یہ آنکھوں سے آنسو رواں تھے انشاءاللہ اسی طرح رواں ہوں گے رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ادھر بھی آپ دیکھیں گے پس پردہ فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا چھپائے دل کے گوشے میں خیال مصطفیٰ نکلا آج قبلہ شاہ جمالی کریم کے عرص پہ ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے آپ نعرہ بلند کریں بلا تاخیر میں آپ کا خطاب کراتا ہوں تمام حضرات ایسا نعرہ لگائیں کہ سرور آ جائے بیٹھے بیٹھے ہمارا حضور آ جائے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے انگلینڈ سے آئے ہیں خصوصی طور پہ آپ کو خطاب سنانے کے لیے یا ہم مدینہ شریف دیکھتے تھے یا آج مرشد کے آستانے پر دیکھ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ شاہ جمالیہ شیخ الحدیث حضور قبلہ خواجہ پیر محمد اکرم شاہ جمالی آپ جو ہیں شیخ الحدیث علامہ منظور احمد فیضی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور علامہ منظور احمد فیضی رحمت اللہ علیہ اس طر کے مرید ہیں آپ اپنے دادا پیر کے آستانے پہ آئے ہوئے ہیں علامہ محمد اقبال ثاقب شامی صاحب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم لائق صد احترام علماء کرام مشایخ اعظام ارباب علم و بصیرت صاحبان عقل و دانش میرے دوستو بھائیو بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اولا میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا آج کی اس بزم کے محترمین میرے دادا مرشد حضرت شاہ جمالی کریم علیہ رحمہ کے صاحبزادگان کی بارگاہ میں جنہوں نے آج مجتہد دامن علم کو اس خوبصورت بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزم عرس حضرت الشیخ اکرم شاہ جمالی علیہ رحمہ میں مدعو کیا، اور آج اس عظیم دعوت کی برکت سے مجھے آپ احباب کی زیارت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ جل وعلا اس مختصر رفاقت میں ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حقی کو اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جس طرح حضرت نے فرمایا کہ مجھے آج کی اس بزم کے حوالے سے مدینہ منورہ میں دعوت دی گئی تھی، اور اس سے قبل بھی حضرت رابطے میں رہے، تحریک کمزور خدا کے کارکنان سے رابطے میں رہے، حضرت سردادگان قبلہ فیض محمد شاہ جمالی صاحب، قمر شاہ جمالی صاحب قبلہ اور دیگر بزرگ جو آج اس بزم میں موجود ہیں، قمر الدین شاہ جمالی صاحب، مدینہ منورہ میں یہ ارادہ ہوا اور سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کے قدموں میں، ہر چند کے امریکہ کا دورہ تھا جس طرح حضرت نے اعلان کیا، پروگرام تھوڑا انتہائی مشکل تھا کینسل کرنا، لیکن سرکار کی بارگاہ میں حضرت نے حکم فرمایا کہ آپ کے مرشد گرہانے سے دعوت ملی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جو آنا چاہو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھ، جو آنا چاہو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں، طویل رستہ خراب موسم برستی بارش مزاج برہم۔ چونکہ اس بارگاہ سے ایک نسبت ہے، انہی کا تو فیض ہے الحمدللہ، اللہ جل وعلا انہیں سلامت رکھے، اور آج پورے عالم میں حضرت قبلہ پیر اکرم شاہ جمالی علیہ رحمہ جنہوں نے اعلاء کلمت الحق اور رشد و ہدایت کے عالم کی چشمے جاری کیے، اور آج پوری دنیا میں ان کے تلامذہ، ان کے سٹوڈنٹس امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کر رہے ہیں۔ اللہ جل وعلا ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں علماء کرام نے قرآن کریم کو 5 مضامین میں تقسیم کیا ہے، یعنی قانون کے وضع کرنے کے اعتبار سے قرآن کریم میں جب بھی کوئی اسلام میں قانون بنے گا، قانونی اعتبار سے ہر حکم ان 5 عناوین میں سے ایک عنوان کے تحت آئے گا۔ مفسرین نے وذکرہم بایام اللہ کے حوالے سے بہت تفصیل سے کلام کیا، اور تفسیر قرآن کا مطالعہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، یہی تو اس آستانے کا پیغام ہے۔ ہم آج اللہ کے کلام کو وقت نہیں دے پاتے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ کبھی دیکھتے تھے جو تفسیر قرآن، کبھی دیکھتے تھے جو تفسیر قرآن، وہ اب دور نو کی پابند دیکھتے ہیں۔ کبھی دیکھتے تھے جو تفسیر قرآن، وہ اب دور نو کی پابند دیکھتے ہیں۔ لگائی ہے لو جب سے امری کی یوں سے، سنن کی جگہ CNN دیکھتے ہیں، سنن کی جگہ CNN دیکھتے ہیں۔ وہ قوم کبھی جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، آج فلمیں دیکھتی ہے ہمشیروں کے ساتھ، جو اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھیں۔ اور اکبر الہآبادی نے اس دور میں کہا کہ شمشیر و زنگ کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے، شمشیر و زنگ کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے، شمشیر و زنگ کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے، شمشیر کو چھپائیے زنگ کو نکالیے۔ یعنی ایک وقت تھا جب ملت اسلامیہ اپنی عورتوں کو پردے کے احکام سے کرتی، جب زنگ کمرے میں بند تھی تو شمشیریں باہر تھیں۔ مسلمانوں کی خودداری، مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کی ہمت، مسلمانوں کی قوت، اگر کوئی مسلمان پر حملہ کرتا، کوئی عورت آواز بلند کرتی تو مسلمانوں کی شمشیریں باہر نکل آتی،
کیوں نکلتی تھی؟ کیونکہ عورتیں چادر اور چار دیواری کی پابندی کرتی تھی، دین اسلام کے احکام پر پابند تھی. لیکن جب عورتیں بازاروں میں نظر آ رہی ہیں اور مسلمان بدنگاہی کا ارتکاب کر رہے ہیں تو مسلمانوں کی جرأت غیرت ختم ہو گئی. اکبر الہ نے اس وقت کہا شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈالیے، شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیں. یعنی اگر عورت گھر میں پابند رہی، شریعت کے احکام پر عمل کرتی رہی، پھر تلواریں باہر نکلتی رہیں گی. لیکن اگر عورت بازار میں آ گئی تو پھر تلواریں چھپانی پڑیں. آج یہی ہماری حالت ہے. ہم قرآن کریم کی تفسیر سے دور ہیں، قرآن فہمی سے دور ہیں. اللہ جل وعلا کی اس حکم کی روشنی میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابی بن کعب، امام مجاہد اور دیگر مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں جب اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ ایام اللہ کی یاد دلائی جائے کہ ایام اللہ کیا ہے، تذکیر ایام اللہ کے حوالے سے، چونکہ یہ وزن میلاد شریف کی بھی وزن ہے اور عرس کی بھی محفل ہے، عرس کی بھی محفل ہے اور میلاد شریف کی بھی محفل ہے. اور حضرت شیخ اکرم شاہ جمالی علیہ رحمہ چونکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس منعقد کیا گیا اور آج ان کا عرس بھی منایا جا رہا ہے، تو اس میلاد و عرس کے حسین امتزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے چند علمی نکات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس کی برکت سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے مرشد کی یاد آ جائے، اپنے مرشد کا پیار، اپنے مرشد کی محبت، وہ وقت، وہ لمحات جو آپ نے اپنے مرشد کے قدموں میں گزارے تھے. اور پنجابی تو میری پہلی زبان نہیں ہے، برطانیہ سے آنے والا میں کہا کرتا ہوں اردو بھی ٹھیک سے بول لے تو غنیمت ہے، پھر پنجابی، پھر اس کے بعد سرائکی. تو آپ تخیل باندھیں اپنے مرشد کی بارگاہ کا، وہ عظیم بارگاہ جن کے قدموں میں آپ نے وقت گزارا. آج ظاہری طور پر تو آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر کی روشنی میں جب آپ چہرہ مرشد کو یاد کریں گے تو پھر دل سے یہ آواز نکلے گی کہ ہار تھیواں تینڈے گل دبے ماہی نمے اصلوں دور نہ تھیواں یا تینڈے پیراں دی تھیواں جتی نت قدمہ ہیٹھ متھیواں اجز نیاز اے مٹی ساڈی نت باندی یار سبیواں یار فریدہ مکتے دل بردا میں ویکھ ویکھ کے جیواں. اللہ اکبر. لیکن حال یہ ہے کہ چونکہ ہم جب قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کلام کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے انشاءاللہ ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. میری کوشش ہوگی کہ قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں چند اصول و ضوابط دین اسلام کی آپ کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ وہ ناقدین جو دین اسلام کی تعلیمات پر تنقید کرتے ہیں ان کا جواب بھی ہمیں ملے کہ ایام اللہ کی یاد دلانے کی اہمیت کیا ہے. اس حوالے سے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے 5 معروف مضامین اس ضمن میں اس اعتبار سے مفسرین نے تقسیم کیا ہے اور کہا ہے کہ پہلا مضمون علم الاحکام کا ہے. علم الاحکام من الواجب والمباح والحرام والمستحب والمندوب، یہ پہلی تقسیم ہے. دوسری تقسیم علم المخاصمۃ والرد على الفرق الضالة من المشرکین واليہود والنصارى والمنافقین. تیسرا علم التذکیر بایام اللہ. چوتھا علم التذکیر بآلاء اللہ. اور پانچواں علم التذکیر بالموت. قرآن کریم کی یہ 5 مضامین ہیں جو قرآن کریم کی اس آیت کے تحت علماء کرام نے بیان کیا. ان 5 مضامین کا بزم میلاد مصطفیٰ سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے اور بزم عرس سے بھی بڑا گہرا تعلق. پہلا مضمون علم الاحکام، یعنی اللہ جل وعلا نے جتنے بھی احکام ہر مکلف کے لیے واجب ہیں، فرائض ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان تمام میں سب سے اہم حکم مقاصد الشریعہ میں جسے آج امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، لائف، لبرٹی اور پرسوٹ آف ہیپینس سے کہا جاتا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ امریکیوں نے مسلمانوں کے مقاصد الشریعہ سے اس کو اخذ کیا ہے. مقاصد الشریعہ 5 ہیں اور ان 5 مقاصد الشریعہ میں جو سب سے پہلا شریعت مطالعہ کا مقصد ہے وہ حفظ دین، پروٹیکشن آف ریلیجن. حفظ دین، دین کا تحفظ، دین کو بچانا. اور دین کے بچانے کے حوالے سے جو فرض ہم پر عائد ہوتا ہے قرآن کریم کی ان 5 مضامین کی تقسیم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پہلا مضمون میں پیش کر رہا ہوں علم الاحکام کے حوالے سے، اس پر اگر ہم غور کریں کہ سب سے پہلی ذمہ داری آج مسلمانوں کی کیا ہے اور اس خانقاہی نظام کی کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی تو نہیں آئے گا. اب یہ ذمہ داری مجددین کی ہے، مجتہدین کی ہے اور اولیاء کاملین کی ہے.
امام قرطبی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات کی، کہا ماضی میں 73 فرقے نہیں تھے، 72 تھے، اس امت میں 73 کیوں؟ کہا اس امت میں 73 فرقوں کی وجہ اس لیے یہ ہے کہ ماضی میں جب ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا۔ اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یعنی ماضی میں اگر ایک نبی جاتا اور کچھ لوگ دین اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرتے، اسلام کی بنیادی اصولوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے، تو ایک نیا نبی آ جاتا۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ماضی میں چونکہ نیا نبی آ جاتا لہٰذا مجتہدین کی ضرورت نہیں تھی، مجتہدین کی ضرورت نہیں تھی، مجددین کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اجماع کا کوئی تصور۔ اب اس امت میں چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کون آئے گا؟ مجتہدین آئیں گے، مجددین آئیں گے، اور اولیاء کثرت سے۔ تو کہا ماضی میں چونکہ مجتہدین نہیں تھے، نبی تھے، نبی آتے تھے، تو مجتہدین نہیں تھے تو مجتہدین کے منکرین بھی نہیں تھے۔ اس امت میں چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ مجتہدین آئیں گے، مجددین آئیں گے، تو جب مجتہدین ہوں گے، مجددین ہوں گے، تو ان کے منکرین بھی ہوں گے، اور یہ منکرین کا جو طبقہ ہے یہ 73واں فرقہ ہے، یہ زائد فرقہ اس امت میں کیوں ہے؟ کیونکہ مجتہدین ہیں، تو مجتہدین اور مجددین کا وجود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اس حوالے سے ان آستانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر اگر ہم غور کریں کہ آج تمام عالم اسلام پر ملت اسلامیہ کو اگر سرسری نگاہ سے دیکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج ہمیں کس مقام پر ہونا چاہیے تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اس پر اگر غور کرتے ہوئے ہم دیکھیں کہ ماضی میں ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں اور آج ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ماضی میں کوئی نیا نبی تو نہیں آتا تھا، ماضی میں انبیاء آتے تھے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب کون ہیں؟ اولیاء ہیں، مجددین ہیں۔ ماضی میں اگر کوئی دین کے اصولوں کو بدلتا تو نبی آ کے لوگوں کی اصلاح کرتا، اب نبی نہیں آئے گا، یہ آستانے ہیں، یہ خانقاہی نظام ہے، اس کے ذریعے ہم کیا مدد حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور یہ ہمارے اسٹیج پہ عظیم علماء بزرگ موجود ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس عرس کی بزم کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ اور ماضی میں اگر ہم اپنی خوبصورت دلاویز تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ مشائخ چشت اہل بہشت نے کس طرح لوگوں کی تربیت کی، مشائخ نقشبند نے لوگوں کی کس طرح تربیت کی، سہروردی مشائخ نے کس طرح تربیت کی، دیگر سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگوں نے کس طرح تربیت کی، اور عالم اسلام میں اس تربیت کے ذریعے کیا اثر نظر آیا اور اس کے کیا نتائج سامنے آئے۔ آج اگر ہم پوری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھیں اور پوری دنیا کے مقاصد کو دیکھیں، 21ویں صدی کے آغاز سے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے نے اپنا اپنا ایک مقصد، اپنا ایک منشور، اپنا ایک منصوبہ وضع کیا ہے، اپنے اہداف کو واضح کیا ہے کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے 21ویں صدی میں۔ اگر آپ دیکھیں سائنسدانوں نے 21ویں صدی کے آغاز میں ہی اپنا ایک ہدف مقرر کیا تھا، اپنا ایک ٹارگٹ مقرر کیا تھا، اپنا ایک منتہا نظر بنایا تھا کہ 21ویں صدی میں ہم نے کیا حاصل کرنا ہے۔ سائنسدانوں کی ایک سوچ ہے کہ ہم خلاؤں میں اس زمین سے بھی بڑی ایک زمین تلاش کریں گے، ایسی زمین جس پر انسانوں کا زندہ رہنا، انسانوں کا زندگی بسر کرنا ممکن ہوگا۔ یہ سائنسدانوں کی سوچ ہے، یہ ان کی فکر ہے کہ 21ویں صدی کے آخر تک ہم اس زمین سے بھی بڑی زمین خلا میں تلاش کر لیں گے۔ اسی طرح علم سے تعلق رکھنے والوں کا 21ویں صدی کے حوالے سے یہ منتہا نظر ہے، یہ ہدف ہے، یہ ٹارگٹ ہے، یہ گول ہے، یہ منشور منصوبہ ہے کہ ہم نے 21ویں صدی میں ایسی تحقیق کرنی ہے اور ایسی علمی ارتقاء حاصل کرنی ہے کہ علم کا کوئی شعبہ کسی سے مخفی نہ رہے۔ اسی طرح علم طب کے ماہرین 21ویں صدی کے حوالے سے یہ منشور بنایا، یہ قاعدہ، یہ اصول، یہ ضابطہ بنایا کہ 21ویں صدی کے آخر تک ہم ہر لا علاج مرض کا علاج تلاش کر لیں۔ یہ علم طب میڈیسن کے ماہرین کا اس صدی کے حوالے سے منشور ہے۔ اسی طرح کاشتکاری کے ماہرین جو ان کی بھی ایک سوچ ہے کہ ہم نے، کاشتکاری کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہم نے اس صدی کے آخر تک خلا میں کاشتکاری کو ممکن بنانا، خلا میں کاشتکاری کو ممکن بنانا۔ اسی طرح علم سیاسیات کے ماہرین کا یہ منتہا نظر ہے، یہ گول ہے، ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ اس صدی کے آخر تک ہم نے پوری دنیا کو ایک سیاسی نظام دینا ہے، ایک ایسا کمپریہنسو، انکلوسیو، کنکلوسیو، جامع اور مانع نظام دینا ہے کہ جو پوری دنیا پر نافذ العمل ہو اور دنیا اسے قبول کرے۔ اس کے علاوہ تاجروں نے اپنا ایک مقصد بنایا ہے،
پوری دنیا میں اس وقت جو تاجر ہیں ان کا ایک مقصد ہے اس صدی کے 21ویں صدی کے آخر تک ہم تجارت کا ایک ایسا کمپریہنسو نظام دیں گے کہ پوری دنیا میں ایک نظام کے تحت تجارت کرنا ممکن ہو جائے گا. یعنی یہ تاجروں کا ایک مقصد ہے کہ پوری دنیا میں ایک نظام کے تحت تجارت ممکن ہو جائے گی اور تجارت کے اعتبار سے یہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن جائے گی, یہ پوری دنیا ایک عالمی گاؤں بن جائے گی. یہ تاجروں کا مقصد ہے. اسی طرح مختلف ادیان مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں نے 21ویں صدی کے حوالے سے اپنے اہداف کو مقرر کیا. ان کے مقاصد ہیں, ان کے اہداف کیا ہیں؟ عیسائیوں کو دیکھیں, ان کا ہدف یہ ہے کہ عیسائیت کو ایک بڑے اعظم میں ہم نے اس طرح غالب کر دینا ہے کہ 21ویں صدی کے آخر تک اس ایک بڑے اعظم میں ایک بھی غیر عیسائی نہیں ہوگا, سارے عیسائی ہو جائیں گے. اس کے علاوہ یہودیوں کا اپنا مقصد ہے, یہودیوں کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے, اپنا ایک گول ہے, ایک ہدف ہے. انہوں نے منصوبہ بنایا ہے کہ عظیم تر اسرائیل, the greater اسرائیل کا کانسیپٹ, کہ ہم نے عظیم تر اسرائیل کو یوں قائم کرنا ہے کہ ہمارا بچہ بچہ عظیم تر اسرائیل کے قیام کے لیے اور دجال کی سلطنت, اینٹی کرائسٹ کی سلطنت, عظیم تر اسرائیل جو اسلام کی دشمن سلطنت ہے جس کا انہوں نے تصور پیش کیا, اسے اپنے ہر بچے کے ذہن میں ڈالنا ہے, داخل کرنا ہے اور ہر بچے کو اس مقصد کے حصول کے لیے ایک مجاہد اور سپاہی بنانا. یہ ان کا مقصد ہے. اس خطرناک مقصد کے حصول کے لیے آج اسرائیل میں محنت کی جا رہی ہے, بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے اور ایسی تربیت, ایسی خطرناک تربیت وہ کر رہے ہیں, ہمیں اس کا تصور ہی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مکمل طور پر مٹا دیا جائے اور اینٹی کرائسٹ کی سلطنت عظیم تر اسرائیل کے وجود کے لیے, اس کو بنانے کے لیے ہم نے پوری دنیا کی اکانومی پر اس طرح حکومت کرنی ہے کہ عظیم تر اسرائیل کے قیام کے لیے ہمیں کوئی قربانی نہ دینی پڑے, پوری دنیا ہماری ہر بات کو تسلیم کرے, کیونکہ معیشت پر ہمارا اس قدر تحکم ہوگا, اس قدر کنٹرول ہوگا کہ کوئی ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ کانسیپٹ کس کا ہے؟ یہ تصور کس کا ہے؟ غیر مسلموں کا ہے. زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے نے اپنا اپنا ایک مقصد بنایا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا منشور کیا ہے؟ 21ویں صدی کے آخر تک آپ نے کیا اچیو کرنا ہے؟ تمام حضرات سلطان اور تشریف رکھو کتاب تو موضوع جماعت ٹائم کی کتاب ایسی تمام حضرات تشریف رکھو موجودہ ٹائم کی کتاب ایسی سلطان کتاب شروع تمام حضرات تشریف رکھو سکون دنال جماعت کا اہتمام ہے پیا نماز ٹائم ہے پیا کتاب ایسی نماز ٹائم کتاب کو سکون اور چھوڑو اور موجودہ ٹائم کی کتاب ایسی تمام حضرات سکون اور تشریف رکھو.
میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کا بڑا مقصد کیا ہے، تو اس دوران حضرت نے اشارہ کیا، انہوں نے بتایا کہ گفتگو علمی بھی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ چشتیت کا رنگ بھی نظر آئے، تو انشاءاللہ اس پر تو کلام کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ شاہ جمالیہ، سیدہ حکم میں کوئی پیر بھائی نہ اٹھے، عالمی مبلغ دا خطاب جاری ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو سی انشاءاللہ۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کلیجہ علمی باتوں سے ٹھنڈا ہو، اور یہ تو ویسے ہی یہاں شاہ جمالیوں کے مزاج کے حوالے سے مجھے حضرت بتا رہے تھے یہاں سرد مزاج، ٹھنڈا مزاج، حضرت کے حوالے سے تو وہ ایک شعر ہے کہ اس قدر سرد رویے ہیں یہاں گرمی بڑی ہوتی ہے، گرمی بہت ہوتی ہے، تو کسی نے کہا اس قدر سرد رویے ہیں یہاں کہ سردیاں آنے سے کتراتی ہیں، سردیاں بھی آنے سے کتراتی ہیں، اسی لیے گرمی ہے کہ رویے سرد ہیں، لیکن چونکہ علمی باتیں ہیں اور یہ علمی باتیں انتہائی اہم ہیں، یہ تقاضا ہے، واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ہم سناتے ہی رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، لیکن یہ جو باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ پوری دنیا میں نشر ہوتا ہے، ہمارا یہ پیغام پوری دنیا میں، اس میں غیر مسلم بھی سنتے ہیں، اور پھر ان باتوں سے بہت پیغامات پہنچائے جاتے ہیں، کیونکہ شاہ جمالیہ سلسلے کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک منشور، ایک مشن لے کر جا رہے ہیں، اور غیر مسلم ہیں جو بڑی تعداد میں اسلام قبول کر چکے ہیں، انہیں بھی پتہ چلے کہ جو یہاں سے پیغام دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم تو تعارف کراتے ہیں کہ یہ دنیا علم و فن کے ماہرین یہاں بیٹھے ہیں، لیکن وہاں کے انگریز نہیں سمجھ پاتے، اگر آپ کے کہنے پر میں صرف واقعات ہی بیان کرتا رہوں تو آپ کے چند بندے تو خوش ہوں گے، وہ جو عالمی لیول کا پیغام ہے اس پیغام پر پھر اثر پڑے گا، لیکن آپ کی طبیعت کی ضیافت کے لیے میں اس کو بتاتا ہوں کہ ان صوفیاء کا تعلق کیا ہے، صرف اتنا بتاؤں کہ یہ جو عالمی لیول کے حوالے سے میں کلام کر رہا تھا، قرآن کریم کی آیات کی تقسیم کے حوالے سے، مضامین کی تقسیم کے حوالے سے، کہ ہمارے ان تمام مسائل کا حل صوفیاء کے آستانے ہیں، یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ کیسے ہیں، اس پر مغربی فکر کے لوگوں نے، مفکرین نے کیا کچھ کہا، لیکن چونکہ سارے ماننے والے بیٹھے ہیں تو آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں حکام اور بڑے بڑے سلطان اور بڑے بڑے سلاطین زمانہ کی اولیاء کاملین سے کس طرح مدد طلب کرتے تھے، اور منصوبہ، چونکہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اس صدی کے حوالے سے آپ کا کیا منصوبہ ہے بحیثیت مسلمان، اگر آپ اپنا ہاتھ بلند کر کے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا منصوبہ ہے، آپ عالم اسلام کو اس صدی کے آخر تک کہاں دیکھتے ہیں، کیا آپ تک کوئی منصوبہ پہنچایا گیا، کیا آپ کے ذہن میں کوئی فکر ہے، عالم اسلام کے حوالے سے نہیں تو کم از کم اپنی ذات کے حوالے سے بتائیں، کیا آپ کا کوئی منصوبہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئندہ 5 سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں، کس کا منصوبہ ہے، کاروباری منصوبہ ہو، دنیا کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے کہ نیکسٹ 5 سال میں آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہے، اس قدر اتنا بڑا مجمع ہے، اب دیکھیں کیسے دیں گے، اب یہ مسئلہ ہے کہ دین اسلام کو ہم فروغ دیں گے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا، فارمولہ کیا ہوگا، ہم کس طرح صوفیاء کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اب دیکھیں ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا ہے الحمدللہ اس پورے مجمع میں، جنہوں نے بہت وثوق اور بڑے یقین سے کہا، اور ایک اور صاحب بھی کھڑے ہوئے، اس حوالے سے میرے دوستو یاد رکھو، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی ہے، اور اپنے مقاصد کہ ہم نے آئندہ 5 سالوں میں اپنی انفرادی زندگی کے حوالے سے، اجتماعی زندگی کے حوالے سے، اپنی معاشی زندگی کے حوالے سے، اپنی آئلی زندگی کے حوالے سے ہم نے کیا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، اور یہ کہاں سے ملے گا سبق، یہ ان آستانوں سے ملے گا، ماضی میں جتنے بھی بڑے بڑے حکام ہوتے تھے وہ ان آستانوں سے رابطے میں رہتے ہیں، لیکن افسوس آج ہمارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، اگر آپ سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کو دیکھیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ جیسا مجاہد، اس نے کہاں سے فیض حاصل کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کو دنیا ایوبی کہتے ہیں، یہ لیکن جب میں کسی یونیورسٹی میں بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی القادری، کیونکہ یہ غوث اعظم کا مرید ہے، ان کے والد نے غوث اعظم کی بارگاہ میں بچپن میں پیش کیا تھا، غوث اعظم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کو دعا دی تھی کہ جا تیرا بیٹا دین کا عظیم سپاہی اور عظیم مجاہد بنے گا، تو جب بھی کوئی بڑا شخص جس نے بھی ماضی میں اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرے کوئی کامیابی حاصل کی تو یا کسی قادری بارگاہ سے فیضیاب ہے، یا چشتی بارگاہ سے فیضیاب ہے، یا نقشبندی یا سروردی بارگاہ سے فیضیاب ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ بہت بیمار تھے، بہت علیل تھے،
اور نزع کی سختیوں میں مبتلا تھی. آخری لمحات کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ کے دل میں یہ خواہش تھی, یہ تمنا تھی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں, مجھے بھی شہادت کا مرتبہ ملے, لیکن افسوس آپ کو شہادت کا مقام نہیں ملا. تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے یہ جملہ کہا تھا, کہا شہادت کا مرتبہ تو اس وقت ملتا اگر کسی تلوار کا وار میری گردن پر کامیاب ہو جاتا. کہا جس گردن پر عبد القادر جیلانی کا ہاتھ ہو, کوئی تلوار اس وار کے ساتھ اس گردن کو کیسے کاٹ سکتی ہے. یہ ایوبی کی فکر ہے, سلطان صلاح الدین ایوبی القادری علیہ رحمہ. تو یہ بڑے حکام, اگر آج سلطان اگر کوئی سیاست میں آگے آ رہا ہے تو ان کا تعلق, ان کا رابطہ ان بزرگوں سے ہونا انتہائی ضروری ہے. ماضی میں یہی رہا. اب دیکھیں محمود سلطان غزنوی, محمود غزنوی کو دیکھیں, کتنی مرتبہ سومنات کو توڑنے کے لیے کتنے حملے کیے, 17 مرتبہ حملہ کیا لیکن ناکام ہو گیا. پھر کہاں گیا؟ پھر اسی کے پاس گیا جو عرس کی محفلیں سجاتا ہے. ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں, اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آج لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, سال کے بعد ہم عرس کی محفل میں آتے ہیں اور لوگ انگشتے تنقید اٹھاتے ہوئے, زبانیں تان دراز کرتے ہوئے کہتے ہیں تم شرک کر رہے ہو, بدعت کر رہے ہو, گمراہ ہو رہے ہو. میں کہتا ہوں ذرا اپنے بابوں سے سبق حاصل کرو, جن کی برکت سے ہمیں نعمت اسلام ملی, جن کی وجہ سے ہمیں اسلام کی دولت ملی. وہ کیا کرتے تھے؟ آج تم اگر کلمہ پڑھتے ہو, مسلمان ہو, تو کس کی وجہ سے مسلمان ہو؟ محمود غزنوی نے اس وقت کس دروازے پر دستک دی جب دیکھا کہ 17 مرتبہ حملہ کر چکا ہوں, کوئی کامیابی نہیں ملتی, افواج لشکر آلات حرب سب ناکام ہو گئے, کوئی کامیابی نہیں ملی. اس وقت کس کی بارگاہ میں گئے؟ اس ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں گئے جو 12 سال تک مسلسل بالتواتر اپنے شیخ بایزید بستامی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. مسلسل 12 سال عشاء کے بعد اپنے گھر سے خرقان سے نکلتے اور پھر بستان پہنچتے اور 12 سال اپنے شیخ کی بارگاہ میں, ان کی خانقاہ میں سلام عرض کر کے واپس آ جاتے. اور پھر اس کی برکت سے انہیں قوت کیا ملی, انہیں طاقت کیا ملی؟ جب محمود غزنوی اپنے مرشد ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ اب میں ناکام ہو چکا ہوں, آلات حرب کی وجہ سے مجھے کوئی کامیابی نہیں ملی, میرے فوجی ہمت ہار چکے ہیں, ہے مرشد آپ مدد کیجئے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے, کوئی مدد نازل ہو. اس وقت ابو الحسن خرقانی نے کیا دیا؟ اپنا خرقہ دے, اپنا جبہ دے دیا, اپنا جبہ دیا اور کہا جب دشمن غالب آ جائے اور تم محسوس کرو کہ تم مغلوب ہو چکے ہو تو میرے اس کرتے کو, میری اس قمیص کو اپنے سامنے رکھ لینا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کرتا کیا تھا؟ یہ کوئی ایٹمی طاقت تھی, یہ اٹامک انرجی تھی, یہ کوئی میزائل تھا, یہ کوئی بم تھا, یہ کوئی دھماکہ تھا, یہ اسلحہ تھا, یہ کرتا تھا. کہا جب سمجھو کہ دشمن کے نرغے میں آگے ہو, دشمن اگر حملے میں کامیاب ہو رہا ہے تو میرے اس کرتے کو اپنے سامنے رکھ لینا, اس خرقے کو اپنے سامنے رکھ لینا, اس جبے کو اپنے سامنے رکھ لینا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا, اللہ تمہیں کامیابی سے امتیاز فرمائے گا. اور پھر یہی ہوا کہ اس وقت محمود غزنوی جب میدان جنگ میں ہے اور دشمن غالب آ گیا ہے تو محمود غزنوی نے اپنے شیخ ابو الحسن خرقانی کا کرتا اپنے سامنے رکھا, وہ جبہ اپنے سامنے رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. میں کہتا ہوں جب سارا لشکر ناکام ہو جائے, جب اسلحہ ناکام ہو جائے, جب ایمونیشن ناکام ہو جائے, جب فوجی ناکام ہو جائے, جب آلات حرب ناکارہ ہو جائے, اس وقت کون سی چیز کام کرتی ہے؟ اس وقت ایک مرد کلندر کا کرتا حرکت میں آ جاتا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, استانہ عالیہ شاہ کمالیہ. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا آج دیکھو پھر اس وقت کیا ہوا کہ پوری فوج کو اس وقت فتح ملی, محمود غزنوی کو فتح ملی. مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے, اے میرے مرشد آپ کا شکریہ. مرشد نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا میرے جبے سے, تو نے میرے کرتے سے انصاف نہیں کیا. کہا کیوں ہے مرشد؟ کہا اس وقت جب تو نے میرا وہ جبہ اپنے سامنے رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کیے, میرے اس جبے کی برکت سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اس وقت اگر تو یہ دعا کرتا یا اللہ ہر ہندوستانی کو مسلمان کر دے تو اللہ اسی وقت ہر ہندوستانی کو مسلمان کر دے. میں نے فقط یہ دعا کی تھی کہ ہندوستان فتح ہو جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ اس جبے میں کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں ہماری طرح ہے, ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی انسان ہے. میں کہتا ہوں بتاؤ وہ کون سی طاقت تھی, وہ کون سی قوت تھی وہ جو اس جبے میں کار فرما تھی جس کی وجہ سے انقلاب آ گیا, ہندوستان فتح ہو گیا. لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں, ظاہری طور پر یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ظاہر کو نہ دیکھو, ظاہری طور پر تو تمہیں یہ عام انسان نظر آتے ہیں, لیکن اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو. اسلام کو جب بھی کامیابی ملی, اسلام کو جب بھی فتح ملی, انہی آستانوں کی برکت سے ملی. تم ان کو ظاہری طور پر دیکھتے ہو, تم ان کی تنقید کرتے ہو, انہیں قبر میں مدفون مردہ کہتے ہو, تم انہیں بوریا نشین کہتے ہو, تم انہیں اشرف حال کہتے ہو, تم انہیں گلی کا فقیر کہتے ہو,
अगर इनकी तस्वीर थी, अगर इनको नजर हिकारत से देखा, अगर इनकी तारीफ की, खुदा की कसम, अगर अल्लाह का गज़ब और कहर नाज़िल हुआ तो तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हें पता नहीं कि इनकी जुबान में वो तासीर है, इनकी जुबान में वो कुव्वत है, अल्लाह की मोहब्बत के शोले जो इनके दिलों में भड़क रहे हैं, उनमें इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है कि अगर अल्लाह का ये वली एक मर्तबा रिंदाना दरेशाना नारा बुलंद करे तो इसके नारे में इतनी ताकत है कि ये फलक बहुत बार लेसा लेसा हो जाए, जमीन पे कब कभी लाई हो जाए। तुम कहते हो ज़ाहिरी तौर पर हमारी तरह है, तुम्हें हमारी तरह नजर आते हैं। मैं कहता हूँ काश ऐसे वलियों की बारगाह में हाजिर होते और उनसे पूछते तो तुम्हारी जुबान में वो समझा देते कि बारू खाकी अंदरू आतिश इसदे हालूं खस्तूं पर चेक नारा करन मोहम्मद तेन पार शिकस्तूं। नारा रिसाला, नारा रिसाला, आस्ताना आलिया शाह जमालिया, अल्लामा साकिब शामी साहब। ये इनकी ताकत है। आप देखें ख्वाजा शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा, जब अमीरुल मुस्लिमीन नासिरुद्दीन ने कहा था कि ख्वाज़म शाह, सुल्तान ख्वाज़म शाह बगदाद पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो मदद के लिए किसको पुकारा? किसको पुकारा? शेख शुयूख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमहुल्लाह को पुकारा। आप फौरन उसके पास चले गए, आपने उसको मना किया, उसको वार्निंग दी कि रुक जा। बहुत बड़ा लश्कर लेके आया था बगदाद पर हमला करने के लिए, आपने रोका, न रुका। फिर वली जलाल में आ गया, वली जलाल में आ गया। उसने देखा, उसने कहा ये क्या करेगा, एक बंदा है, ये क्या करेगा, इसकी क्या औकात है। लेकिन फिर वली के जुबान से जो जुमले निकले, वो जुमले ऐसे थे कि फिर 20 साल 20 रोज मुसलसल 20 दिनों तक आसमान से ओले बरसते रहे और नाकाम लौटा। हैरान थे ये कैसे हुआ, ये अजाब कहां से आया? तेरी दुआ ना असर से कभी मलूल हुई, ये वली की दुआ का असर है। तेरी दुआ ना असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। फिर देखिए इसी तरह मशाइख नक्शबंद को देखिए, मशाइख कादरिया को देखिए, मशाइख चिश्तिया को देखिए, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए, अताउर रसूल शिहाबुद्दीन गौरी को कौन नहीं जानता? शिहाबुद्दीन गौरी, क्या वाकया था शिहाबुद्दीन गौरी का? हाँ? ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमत बार बार शिहाबुद्दीन गौरी को कहते, जा मैंने तुझे हिंदुस्तान दे दिया है, हिंदुस्तान तुझे दे दिया है। हाँ? और दूसरी तरफ पृथ्वीराज को हुक्म देते, फरमाते मैंने तुझे मुसलमानों के बादशाह के हवाले कर दिया है, मैं देख रहा हूँ तू गिरफ्तार हो, तुझे उनके हवाले कर दिया। और फिर जब शिहाबुद्दीन गौरी को हुक्म दिया, जब गौरी ने हमला किया और फिर पृथ्वीराज को जब गिरफ्तार किया गया, तो उस वक्त शिहाबुद्दीन गौरी ने कहा एक बुजुर्ग है उसकी जियारत कर लो। जब देखा ख्वाजा खाजगान बैठे हैं, कहा यही तो वो पापा है जो कहता है कि मैंने तुझे गिरफ्तार करके मुसलमानों के हवाले कर दिया है। ये वो रूहानी फोर्सेज है, ये रूहानी स्पिरिचुअल फोर्सेज है जो आज भी मौजूद है इस खानकाही निज़ाम में, ये आज भी मौजूद है, ये सिलसिला आज भी मौजूद है। लेकिन क्या हमारा इनसे ताल्लुक है? क्या हम इनसे मदद तलब कर रहे हैं? ये हमने अपने आप से पूछना है। हमें तो अभी अपने मकासद का भी इल्म नहीं, हमें तो ये पता नहीं कि 20वीं सदी के आखिर तक हमने क्या अचीव करना है, मुस्लिम दुनिया का ये पैगाम पूरे आलम में कैसे फैलाना है। हम तो आज इसी झगड़े में पड़े हुए हैं कि पता नहीं उर्स में जाना भी जायज़ है या नहीं जाना जायज़। अरे यार जायज़ होना जायज़ की बहस है, आपको क्या पता ये पूरी दुनिया का निज़ाम इन्हीं औलिया के फयूज़ व बरक़ात